السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ آج ہم ابتدا کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 تا 3۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ النساء مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء مدینے میں نازل ہوئی اور اس میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اور بدلہ نہ لو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ دکھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، یہ ہے بڑا وبال۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکوں کے حق میں، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش لگیں، 2 3 4۔ پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ دکھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، یہ ہے بڑا وبال۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ربط آیات و سورہ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوئی، اور یہ سورت بھی حکم تقوی سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی سورت میں بعض غزوات اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلے میں مال غنیمت حاصل کرنے پر خیانت کی مذمت اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا۔ اس سورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں، مثلاً یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ۔ لیکن حقوق تو کچھ ایسے ہیں جو قانون انضباط میں آ سکتے ہیں اور ان کی ادائیگی بضرور قانون کرائی جا سکتی ہے، جیسے عام معاملات، بیع و شرع، اجارہ و مزدوری کے ذریعے پیدا ہونے والے حقوق جو باہمی معاہدات اور صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی فریق مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بضرور حکومت بھی دلوائے جا سکتے ہیں، لیکن اولاد، والدین، شوہر اور بیوی، یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوں اور دوسرے رشتہ دار، ان کے باہمی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا مدار ادب، احترام، دلداری، ہمدردی اور قلبی خیر خواہی پر ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کانٹے میں تولی نہیں جا سکتی، اور معاہدات کے ذریعے بھی ان کی پوری تعین مشکل ہے، لہٰذا ان کی ادائیگی کے لیے بجز خوف خدا اور خوف آخرت کے کوئی ذریعہ دوسرا نہیں جس کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا، اور حقیقت میں یہ تقوی کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اس سورت کو امر بالتقوی سے شروع فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے فرمایا گیا ہے، جس میں تمام انسان شامل ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اور نزول قرآن کے وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں۔ پھر حکم اتقوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے لفظ رب کو اختیار کیا گیا، جس میں امر تقوی کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شان ربوبیت کے مظاہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اس کی مخالفت اور سرکشی کس قدر خطرناک ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت و رحمت سے تم سب کو پیدا کیا۔ پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھی، ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوت و برادری کے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ علاوہ خوف خدا اور آخرت کے اس رشتہ اخوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں، اور انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی اور لونی یا لسانی امتیازات کو شرافت و ذلالت کا معیار نہ بنایا جائے۔
اسی لیے فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے آدم علیہ السلام سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اس جوڑے کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔ غرض یہ پوری آیت ان احکام کی تمہید ہے جو آگے اس صورت میں آنے والے ہیں۔ اس تمہید میں ایک طرف تو پروردگار عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا گیا، دوسری طرف تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں محبت اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا تاکہ اہل قرابت و یتیموں اور زوجین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اتقوا اللہ کا دوبارہ اعلان کیا، ایک خاص عنوان سے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو اور جس کی قسمیں دے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو۔ آخر میں فرمایا والارحام، یعنی قرابت کے تعلقات خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ ماں کی طرف سے، ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو۔ دوسری آیت میں یتیم بچوں کے حقوق کی تاکید اور ان کے اموال کی حفاظت کے احکام ہیں۔ یہ پہلا حکم ہے جو تمہید کے بعد ارشاد فرمایا گیا اور تمام تعلقات قرابت کی نگہداشت پر حاوی اور شامل ہے۔ صلہ رحمی کے معنی اور اس کے فضائل۔ لفظ ارحام رحم کی جمع ہے۔ رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے۔ چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے، اسی لیے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے ان کی طرف سے بے توجہی و بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا، چنانچہ ارشاد نبوی ہے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اسرہ فلیصل رحمہ، یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی، دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے تھے یہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب کہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں۔ یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا۔ اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اسے بہترین کار ثواب قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہرحال اعلیٰ ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے، اور اپنے کسی عزیز قریب کی مدد کرنا 2 امروں پر مشتمل ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے 2 طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں روایات حدیث میں مذکور ہیں، اس کا اندازہ 2 حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ لا تنزل الرحمۃ قوم فیہ قاطع الرحم، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ آخر میں پھر دلوں میں ادائے حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تم پر نگران ہے، جو تمہارے دلوں ارادوں سے باخبر ہے۔ اگر رسمی طور پر شرما شرمی بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہوا تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت، پہلی آیت میں متعلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم دیا اور ان میں کسی قسم کی خرد برود کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا نگراں اور دلی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی حقوق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ۔ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اسی لیے جو موتی سپی میں تنہا ایک ہو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ قاموس بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، لا یتیم بعد احتلام، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہبہ کیا ہو یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، خواہ اس ولی کا تقرر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضے میں نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا
تو آیت کے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کو ان کو پہنچا دو، اس کی توضیح آگے 5ویں آیت میں آتی ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے اور ان کو اپنے نفع نقصان اور بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی۔ اس لیے اس آیت میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچائے جا سکے۔ اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔ دوسرے جملے میں ارشاد ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے، مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی تھی وہ خود لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی۔ عمدہ بکری کے بدلے میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا دی یا کھرے نقد کے بدلے میں کھوٹا رکھ دیا، یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے، اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یہ ہیلا تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا نہیں بلکہ بدلہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرما دی۔ اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لے لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلے کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔ تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھایا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلا دیا۔ اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار مطابق شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے خاص طور سے اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرما دی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور علیحدہ خرچ کرو جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو تو ایسے حساب سے رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچے میں نہیں آیا۔ اسی طرز بیان میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یتیموں کے مال میں خورد برد کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ان کو آر دلائی گئی کہ اپنے حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرم کی بات ہے۔ آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس لیے کہ مال کا سب سے بڑا اہم فائدہ کھانا ہے، لیکن محاورے میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے، خواہ استعمال کر کے ہو یا کھا کر۔ قرآن کریم نے بھی اسی محاورے پر لا تأکلوا فرمایا، اس میں ہر ناجائز تصرف داخل ہے، لہٰذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہوا۔ آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ لفظ حوب بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبشہ زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بڑا گناہ۔
عربی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف، خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلے میں اچھی چیز لے کر ہو، یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس رکوع کے ختم پر آ رہی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش لگیں، 2 3 4۔ پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ ربط آیات۔ ماقبل کی آیت میں یتیم کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے اموال خرد برد کرنا حرام ہے۔ اس آیت میں بھی ایک دوسرے عنوان سے اس حکم کا اعادہ ہے کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی سے جتنا چاہیں گے مہر مقرر کر دیں گے، اور جو اموال ان کی ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں آ جائیں گے۔ غرض قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً بتلا دیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر حیلہ اور بہانہ ناجائز ہے، اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانت داری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں۔ یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد۔ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی، یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی، تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے۔ جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگران ہوتے تھے۔ ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا اور ان کی ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، اور اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہو گے بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں، ان میں جو تمہارے لیے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔ نکاح نابالغ کا مسئلہ۔ اس آیت میں یتیم سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، اور اصطلاح شرع میں یتیم اسی لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو۔ اس لیے اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ بحالت صغر سنی، بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے، البتہ لڑکی کی مصلحت اور آئندہ فلاح و بہبود پیش نظر رہے۔ ایسا نہ ہو جیسے بہت سی برادریوں میں رائج ہے کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بچے سے کر دیا،
عمروں کا تناسب نہ دیکھا یا لڑکے کی حالت و عادات کا جائزہ نہ لیا، ویسے ہی نکاح کر دیا، اور وہ بالغ لڑکیاں جن کے باپ مر چکے ہیں اگرچہ بالغ ہو جانے کی بنا پر خود مختار ہیں، لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بنا پر عادتاً بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے نکاح کے معاملے میں خود کچھ نہیں بولتی، اولیاء اور وارث جو کچھ کر دیں اسی کو قبول کر لیتی ہیں، اس لیے ان کے اولیاء پر بھی لازم ہے کہ ان کی حق تلفی سے پرہیز کریں۔ بہرحال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے، مگر عام حکومتوں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کے بجائے خود عوام کو خدا تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دے کر حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کے خیال کو چھوڑو، دوسری عورتیں تمہارے لیے بہت ہیں، ان سے نکاح کرو۔ ساتھ ہی ذمہ داران حکومت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس کی نگرانی کریں، کسی جگہ حق تلفی ہوتی نظر آئے تو بضرور قانون حقوق ادا کرائیں۔ قرآن میں تعدد ازدواج اور اسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج، ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی، اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوششیں کی تو اس کا نتیجہ بے نکاحی کی صورت میں برآمد ہوا۔ بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکماء خود اس کو رواج دینے کے حق میں ہیں۔ غرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی۔ ممالک اور مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا تھا کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود و نصارہ نے، نہ ہندوؤں آرائیوں نے اور نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی، لیکن اس غیر محدودانہ کثرت ازدواج کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے، اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھیں۔ پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتی ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ جس سے وابستگی ہوئی اس کو نوازا گیا، جس سے رخ پھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہ ہوئی۔ اسلام نے تعدد ازدواج پر ضروری پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا۔ قرآن کریم نے عام معاشرے کے ظلم عظیم کو روکا، تعدد ازدواج پر پابندی لگائی اور 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا، اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات حقوق کا نہایت مؤکد حکم اور اس کی خلاف ورزی پر وعید شدید سنائی۔ آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی جو حلال عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 3 3 4 4۔ آیت ما طاب کا لفظ آیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن جبیر اور ابن مالک نے ما طاب کی تفسیر ما حل سے فرمائی ہے، یعنی جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں
اور بعض حضرات نے ماتاب کے لفظی معنی کے اعتبار سے پسندیدہ کا ترجمہ کیا، مگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں طبعی طور پر تمہیں پسند ہوں اور تمہارے لیے شرعاً حلال بھی ہوں۔ اس آیت میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی گئی، ایک سے زائد دو دو، تین تین، چار چار عورتیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف 4 کی عادت تک پہنچا کر یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ 4 سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس قرآنی تخصیص اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ غیلان بن سلمہ ثقفی نے حکم کے مطابق 4 عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ غیلان بن اسلمہ نے حکم شرعی کے مطابق 4 عورتیں رکھ لی تھی، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے ان کو بھی طلاق دے دی اور اپنا کل مال و سامان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو حاضر کر کے فرمایا، تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے جو سراسر ظلم ہے، اس لیے فوراً ان کی طلاق سے رجعت کرو اور اپنا مال بیٹوں سے واپس لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے 4 رکھ لو، باقی کو طلاق دے دو۔ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازدواج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا رحمت و برکت ہے۔ تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد بعثت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً عملاً دنیا میں پھیلا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی تھے، کرتے بھی تھے۔ پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی ضرورت نہ ہو، نماز با جماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات، آل و اولاد کی پرورش اور پخانہ پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھری پڑی ہیں۔ اندرون خانہ کیا کیا کام کریں، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا، اور گھر میں آ کر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواج مطہرات کے ذریعے ہی امت کو رہنمائی ملی ہے۔ تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت ازواج ایک ضروری امر تھا۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 2210 روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کی تعداد
378 تک پہنچی ہوئی ہے۔ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتاوے جمع کیے جائیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیے ہیں تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روایات اور رفق فتاویٰ میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلسل 48 سال تک علم دین پھیلایا۔ بطور مثال 2 مقدس بیویوں کا مجمل حال لکھ دیا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کی روایات بھی مجموعی حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواج مطہرات سے پہنچا۔ انبیاء اسلام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کی انفرادی و اجتماعی خانگی اور ملکی اصلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہود پرست انسان کیا جانے، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں کئی صدیوں سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ دھرمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوش مند مصنف مزاج کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ جس کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے اس سے عقد کر کے عمر کے 25 سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا، وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں مشغول عبادت رہتے تھے۔ دوسرے نکاح جتنے ہوئے 50 سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے۔ یہ 50 سالہ زندگی اور عنفوان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ کبھی کسی دشمن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، شاعر و مجنون، کذاب، مفتری جیسے الزامات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بہرہ روی سے ہو۔ ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے 50 سال اس زہد و تقویٰ اور لذائذ دنیا سے ایک سوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعی تھا جس نے آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا؟ اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جا سکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کثرت ازدواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صغر سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں۔ پھر چند سال کے بعد سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال ہو چکی
اور 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی ہیں۔ یہاں سے تعدد ازدواج کا معاملہ شروع ہوا۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اور صرف 18 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زندہ رہیں۔ پھر سن 4 ہجری میں حضرت سلمہ سے نکاح ہوا۔ پھر سن 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 58 سال ہو چکی تھی اور اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئیں۔ حالانکہ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے بعد سن 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اور سن 7 ہجری میں حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور پھر سن 7 ہجری میں حضرت صفیہ سے، پھر اسی سال میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی 25 سال صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور 4-5 سال حضرت سودا کے ساتھ گزارے۔ پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئی اور باقی ازواج مطہرات 2-3 سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں۔ اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھی جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے علاوہ باقی سب ازواج مطہرات بیوہ تھی، جن میں بعض کے 2 شوہر پہلے گزر چکے، اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آ کر جمع ہوئی۔ حضرات صحابہ مرد اور عورت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب بیویاں کنواری جمع کر لیتے، بلکہ ہر ایک 2 مہینے کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی تھے، نبی صاحب ہوا کرتے ہیں۔ جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے۔ نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض شہوت پرستی کی وجہ سے اپنے لیے کثرت ازدواج کو جائز رکھا، تو اس شخص سے کہا جائے گا اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کثرت ازدواج کے معاملے میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں لا یحل لک النساء من بعد میں موجود ہے۔ اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اپنے رب کے اذن سے کیا۔ تعدد ازدواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے اور جو احکام امت تک پہنچائے، اس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہے کہ ان کا حصار دشوار ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی اور ان کے بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں۔ اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر کھا، داہنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھی، دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آ گئی اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا کریم سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا اتنا مال تم کو دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ یہ معاملہ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور مالی امداد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا۔ ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہ کی ملکیت میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں تو حضور علیہ السلام کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندیاں آزاد کر دی۔ سبحان اللہ، حضرات صحابہ کرام کے ادب کی کیا شان تھی۔ اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے متعلق فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حضرت جویریہ سے نکاح کر لینے سے بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے ہیں۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائے اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلے کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا۔ حضور علیہ السلام نے نجاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی اور حضرت ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواں مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں، ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں۔ ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔ غرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا اور اسلام کے مقابلے میں کفر کے قاعدے کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا، اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے مدبر اور حکیم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ یہ تفصیل ہم نے ملحدین و مستشرقین کے پھیلائے ہوئے پرفریب جال کو کاٹنے کے لیے لکھی۔ اگر متعدد بیویوں میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا جائے۔
4 بیویوں تک کی اجازت دے کر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر بسر کرو، جو کنیز شرعی اصول کے مطابق تمہاری ملک میں ہو اس سے گزارا کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اسی صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے۔ حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے 4 عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دے دی اور اس حد کے اندر جو نکاح کیے جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں گے، لیکن متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم رکھنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ اس لیے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک سے زائد نکاح پر اقدام کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے۔ اس سے باز رہنا چاہیے اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوت و عدل کی سخت تاکید فرمائی اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ البتہ یہ مساوات ان امور میں ضروری ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، مثلا نفقے میں برابری، شاباشی میں برابری رہا۔ وہ امر جو انسان کے اختیار میں نہیں، مثلا قلب کا میلان کسی طرف زیادہ ہو جائے تو اس غیر اختیاری معاملے میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بشرطے کہ اس میلان کا اثر اختیاری معاملات پر نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اختیاری معاملات میں پوری مساوت قائم فرمانے کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اب وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ مذکورہ بالا تفصیل و تشریح کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے بعض لوگ سورہ نساء کی آیات کو ملانے سے ایک عجیب مغالطے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یہ کہ یہ آیت سورہ نساء میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر عدل و انصاف قائم نہ رکھنے کا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر بس کرو، اور اس دوسری آیت میں قطعی طور پر یہ واضح کر دیا کہ عدل و مساوت ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سے زائد نکاح مطلقاً جائز نہ رہے۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی جل شانہ کا مقصود ان تمام آیات میں ایک سے زائد نکاح کو روکنا ہی ہوتا تو بھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی نکاح کرو جو پسند آئیں تم کو عورتیں 2-2، 3-3، 4-4، اور پھر اس اشاعت کے بعد کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو، کیونکہ اس صورت میں تو بے انصافی یقینی ہے، پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عملی اور قولی بیان اور مسلسل تعامل بھی اس پر شاہد ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو کسی وقت اسلام میں نہیں روکا گیا۔ بات وہی ہے جو بیان ہو چکی ہے کہ پہلے آیت میں امور اختیاریہ کے عدل و مساوات کا ذکر، دوسری آیت میں محبت اور قلبی میلان میں عدم مساوت پر قدرت نہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس آیت میں 2 کلمے ہیں، ایک کلمہ ادنا میں یہ لفظ
دلو سے مشتق ہے جو قرب کے معنی میں ہے، اور دوسرا لفظ لا تعولو ہے، آل یعول مال یمیلو کے معنی میں ہے، جس کے معنی میلان کے ہیں، اور یہاں ناجائز میلان اور ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو کچھ تم کو بتلایا گیا ہے، عدل نہ کر سکنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا باندی کے ساتھ گزارا کر لینا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں تم ظلم کرنے سے بچ سکو گے اور زیادتی و تعدی کے مواقع ختم ہو سکیں گے۔ یہاں ایک شبہ یہ ہے کہ جب ایک بیوی ہوگی تو ظلم کا بالکل کوئی موقع نہ ہوگا، پھر لفظ ادنا بڑھا کر یہ کیوں فرمایا کہ اس پر عمل پیرا ہونا اس بات کے قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، بلکہ یہ فرمانا چاہیے تھا کہ تم بالکل اس ظلم سے بچ جاؤ گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ادنا بڑھا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ چونکہ بہت سے لوگ ایک بیوی کو بھی ظلم و ستم کا تختہ بنائے رکھتے ہیں، اس لیے ظلم کا راستہ بند کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرو، ہاں یہ ضرر ہے کہ اس صورت میں ظلم کا خطرہ کم ہو جائے گا اور تم عدل کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور ظلم و جور سے مکمل رہائی اس وقت ہوگی جب کہ ایک بیوی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رہے، اس کی خامیوں سے درگزر اور اس کی کجی پر صبر کیا جائے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔